لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم. حج اور عمرے کی نیت سے مبارک سفر کرنے والوں کو یہ سفر مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی اس سفر کی برکت سے ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ زندگی میں انہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حج کا سفر ایک انتہائی مبارک سفر ہے اور اس سفر کے لیے ضروری ہے کہ ہم چند ایک ہدایات کے اوپر عمل کریں. ناظرین محترم، ایک چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات میں نیت کا خالص ہونا ضروری ہے. کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بغیر اچھی نیت کے مقبول نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت اچھی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ملے گا، اور نیت اچھی نہیں ہے بسا اوقات انسان کی عبادات صرف ضائع نہیں ہوتی بلکہ وہ عبادات گناہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، من صلی یرایا فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. نماز پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، مگر یہ عبادت بندے کے لیے وبال جان بن گئی، وبال ایمان بن گئی کہ انسان نماز پڑھ کے بھی مشرک ہو گیا. تو اس لیے حج اور عمرے پہ تشریف لائے ہوئے تمام لوگ وہ اپنی نیتوں کو خالص کریں کہ یہ حج یا عمرہ ہم نے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم معاشرے میں حاجی کہلائیں، لوگ ہمیں عبادت گزار اور حاجی کے لقب سے یاد کریں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کیا آپ جانتے ہیں کہ حج کتنی بڑی عبادت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج مبرور لیس جزاؤہ الا الجنہ، حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ حاجی آدمی جب حج کر کے جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے گویا آج ہی اپنی ماں کی گود سے پیدا ہوا. جیسا ایک نومولود اپنی ماں کی گود میں بغیر گناہوں کے ہوتا ہے، حاجی حج کرنے کے بعد اس طرح ہو جاتا ہے. تو اتنی مقبول عبادت کو نیت کے خالص نہ ہونے کی وجہ سے ضائع نہ کریں، اپنی نیتوں کو خالص کریں. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا مذکور ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور دوسری جگہ پہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک ان صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میرا زندہ رہنا، ومماتی اور میرا مر جانا، للہ رب العالمین خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اس لیے محترم حج اور عمرہ پہ تشریف لائے ہوئے خواتین و حضرات اپنی نیتوں کو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر دیں کہ ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہمارا طواف، ہماری سعی اور ہمارے حج کی تمام مشقتیں
صرف خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہمارے لیے اعمال میں بھی معیار ہیں، ایمان میں بھی معیار ہیں، ان صحابہ اکرام کے اعمال کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ صحابہ اکرام اپنی تمام عبادات میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے تھے، اس کی رضا کے طلبگار ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، یہ حج، یہ عمرہ اسی کی عبادات ہیں، نماز روزہ اسی کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم جب حج کا ارادہ کریں تو حج کے ارادے میں اپنی نیت کو خالص کریں کہ ہم نے حج صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنا ہے۔ اس میں ذہنی طور پہ صاف شفاف ہو کر آئیں، آئینے کی طرح۔ اس لیے قطعاً حج نہ کریں کہ آپ کو حاجی کہا جائے گا یا لوگ آپ کو نیک کہیں گے۔ حاجی کہلائے جائیں گے، آپ نیک کہلائے جائیں گے، لیکن اگر نیت خالص ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں میں آپ کا شمار ہوگا اور آپ کا حج مبرور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عظیم سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔